سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آگے تشریف لائیں اور اگلی صفوں کو مکمل کر لیں۔ حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12ویں کے بعد اب سردار ولایت پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت سیدنا محی الدین غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا، اور دنیا بھر میں خوش عقیدہ مسلمان پورے ادب و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ اس مہینے میں حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، لنگر کا انتظام و انصرام ہوتا ہے، محفلیں سجتی ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو جہاں ایک طرف دنیا بھر میں خوش عقیدہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جسے 12ویں شریف سے منسوب کیا جاتا ہے، جلسے و جلوس، محفل درود کا اہتمام کرتے ہیں۔ 11ویں شریف میں ولیوں کے سردار غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت حضور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت میں سرشار ہو کر محفلیں سجاتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان چیزوں کو لے کر کچھ اعتراضات بھی ہیں۔ آج پوری تقریر اسی کے ارد گرد ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، سرورہ سیاہ لامکان، آمنہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے محبت کے ساتھ نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ منکروں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں اور سمجھیں کہ ولایت کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے۔ ولایت
ایک منصب ہے، عہدہ، جو من جانب اللہ کی طرف سے چنندہ لوگوں کو، جسے رب چاہے، جسے اللہ چاہے، اسے یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی کوششوں سے، اپنی عبادتوں سے مقام ولایت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی عطا نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو۔ ہاں، عبادتیں، ریاضتیں، زہد و تقوی، کثرت نوافل، راتوں کو قیام، دل کو روزہ، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو مقام ولایت ایک عطائی منصب ہے، جیسے نبوت اور رسالت ایک عطائی منصب ہے، عطائی عہدہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے ہی ولایت بھی ایک عطائی منصب ہے اللہ کی طرف سے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، جاہلوں کو اللہ تبارک و تعالی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ جن لوگوں نے علوم حاصل کیے اور ان علوم پر عمل کیا، یا بظاہر کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیے، ظاہری بظاہر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے بندے کو ولایت عطا کرنا چاہے، منصب ولایت پر فائز کرنا چاہے، تو پھر اسے جاہل رہنے نہیں دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بھلے ہی کسی مدرسے میں اس نے داخلہ نہ لیا ہو، کسی یونیورسٹی میں پڑھائی نہ کی ہو، کسی استاد کے سامنے دو زانوں نہ بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالی جب اس سے راضی ہو کر ولایت سے نوازنا چاہے تو پھر اسے عطائی علم عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور عطائی علم کے لیے مدارس و یونیورسٹیوں میں داخلے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ سینے سے سینہ بسینہ دیا جاتا، یہ نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، جو شریعت کا باغی ہو اللہ اسے بھی ولایت نہیں عطا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، کتابیں عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا جسے شریعت کہتے ہیں۔ اس قانون میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں، یہ چیزیں جائز و مباح و مستحسن ہیں۔ اچھے اعمال پر پھر جنت کا وعدہ فرمایا، برے اعمال پر جہنم کا وعدہ فرمایا، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہی کوئی شخص رب کو منا سکتا ہے۔
شریعت سے بغاوت کر کے یا شریعت سے انحراف کر کے، شریعت سے منہ پھیر کر، شریعت سے غداری کر کے کوئی شخص رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو، کچھ لوگ کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارا شریعت سے کیا تعلق، ہم تو طریقت والے ہیں، اہل طریقت ہیں، ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا ہے۔ تو ایسوں کے لیے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ ہم طریقت والے ہیں، شریعت تو راستے کا نام ہے، اور ہمیں راستے کی کیا ضرورت، ہم تو منزل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ملے ہوں گے اس طرح کے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے مزارات اولیاء کو خرافات کا اڈا بنا رکھا ہے۔ جو شریعت سے شکل سے ہی بیزار نظر آتے ہیں، جو نمازوں کے اوقات میں دھینا مستی کرتے ہوئے اور جو چرس اور گانجے میں آپ کو ملوث نظر آتے ہیں، بالوں کو بڑھا رکھا ہے، ایسے لگتا ہی نہیں کہ مرد کے بال ہیں یا عورت کے بال ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کوئی کالا لباس پہن کر یا ہرا لباس پہن کر یا پیلا لباس پہن کر، گلے میں جو ہے آپ کو موتیوں کی مالا نظر آئے گی، بڑے بڑے جو ہے وہ کانچ کے ٹکڑے، دونوں ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے تو دونوں ہاتھ جو ہے وہ 10-20 انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں۔ دس 20 جاہلوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور وہ جاہل جو ہے وہ آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے نا بڑا پہنچا ہوا ہے، جیسا پیر ویسے ہی اس کے مرید۔ 10-20 جو ہے وہ رکھتے ہیں ساتھ میں، تاکہ وہ جھوٹی کرامتوں کا پرچار کریں، جھوٹی کرامتوں کا گھر گھر پرچار کریں، اپنے پیر کے تصرفات کو بیان کریں، اختیارات کو بیان کریں۔ اور ایسوں کی محفل میں کوئی آپ جیسا پہنچ جائے یا کوئی حاجی صاحب جیسا پہنچ جائے کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کہ جاؤ جاؤ آپ پڑھو، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم طریقت والے، ہمیں شریعت سے کیا لینا، شریعت راستے کا نام ہے، راستہ وہ چلے جن کو منزل کا پتہ نہیں ہو، ہم تو منزل تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جو پہنچا ہوا ہے اس کو پہنچانے کی کیا ضرورت، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، منزل تک جاؤ، تم چلو راستے پر، ہم طریقت والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ ہمارا شریعت سے کیا تعلق یا ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا، ہم تو طریقت والے ہیں، اہل طریقت ہے، منزل تک پہنچے ہوئے ہیں، جو خلاف ورزی کرے شریعت کی، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ضرور ہے، جنت تک نہیں وہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی جہنم تک پہنچ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت
بڑے بالوں کا نام نہیں، یہ بڑے بال کس نے رکھ لیے؟ تو چلو یہ بابا دکھ رہا ہے، کالا لباس سر سے پیر تک پہن لیا تو پہنچا ہوا لگ رہا ہے، 10-20 انگوٹھیاں ہاتھ میں اور حجرے میں لوبان کی دھونی کر رکھی ہے، دھواں ہی دھواں ہے نا، جس کی زندگی بھی تاریک ہے اور اس نے اپنے گھر کو بھی دھوئیں سے جو ہے تاریک کر رکھا ہے۔ معرفت تو پہنچی ہی نہیں نا، جہاں معرفت اگر پہنچ جاتی، جہاں معرفت پہنچ جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو سچے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ولی کی علامت یہ ہے جب تم دیکھو ان کو تو ان کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جب ان کی محفل میں بیٹھو تو ان کی محفل میں بیٹھنے پر تمہارے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ اتر جائے اور دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، عبادتوں کی لت لگ جائے اور راتیں تمہاری مصلی پر گزرنے لگے، دل سے آن نہ گزرے، خدا کے ذکر سے تمہارے قلب و جگر روشن ہو جائے۔ جب ایسی کسی محفل میں تم بیٹھو اور یہ کیفیت تمہاری ہو جائے تو سمجھو کہ پھر وہ اللہ کا ولی ہے نا۔ لیکن ہمارے سنیوں نے عجیب مزاج بنا رکھا ہے، جہاں اٹ پٹانگ قسم کا ڈریس دکھ گیا، دھونی دکھ گئی لوبان کی اور بنی بنائی باباؤں کی تصویریں دکھ گئی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ میں 10-20 انگوٹھیاں دکھ گئی تو اس کہتے ہیں پہنچا ہوا لگ رہا ہے نا، کہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ نہیں پتا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ جہنم تک پہنچا ہوا ہے۔ ہاں تو جھوٹوں کے مطلب فریب میں مت پھنسو، سچوں کی طرف آؤ، جھوٹوں کے دامے فریب میں مت پھنسو، سچوں کی طرف آؤ۔ جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا ہی نہیں فرماتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت ہی نہیں عطا فرماتا، جو سچے ہوں انہیں رب تبارک و تعالیٰ، جو ایمان کے سچے، عقیدے کے سچے، اعمال کے سچے، کردار کے سچے، اخلاق کے سچے، جو سماج کو بصارت کے سچے، جو دن کے اجالے اور رات کی تاریکیوں میں بھی سچے ہوں، جو کہتے ہو وہی کرتے ہو، جو کرتے ہو وہ دکھتا ہو، تو ایسوں کو سمجھو کہ یہ ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی اپنی مرضی سے ولایت نہیں پاتا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، یہ وہبی منصب ہے، من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے۔ ہاں عبادتیں، ریاضتیں، تہجد و اشراق کی پابندیاں، خدا کا ذکر و تسبیح، یہ رب کو منانے کا ذریعہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہو گئی ولایت۔ اب جس کو اللہ ولایت عطا فرما دے اس کی ایک پھر شان کیا ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرما دے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے نا۔ فرائض کی پہلے پابندی، شریعت پر مکمل طور پر پابندی کے ساتھ جو نوافل کی کثرت کرے، رب فرماتا ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا جاتا ہے؟ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، ہے نا۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت اس سے کرنے لگتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم اور بخاری دونوں نے اس حدیث پاک کو لکھا، اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا احبل، جب رب تبارک و تعالی
کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل سے اعلان کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بتاتا ہے، حضرت جبرائیل کو خبردار کرتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر حضرت جبرائیل جو آسمان کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جن فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، تھام رکھا ہے، جبرائیل ان کے ساتھ میں تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں جلسہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ سنو، وہ جو فلاں بندہ ہے نا، اللہ کا وہ مقرب ہے، رب اس سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر پوری آسمان کی جو مخلوق ہے، آسمان کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ جبرائیل بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اخیر میں سب سے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اخیر میں اس کی مقبولیت کو زمین پر اتارا جاتا۔ کوئی ولی ایسا ہوا ہی نہیں یا کوئی ایسا ولی ہوتا ہی نہیں جس کا چرچا جو ہے پہلے آسمان پر نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ولی کو اپنی ولایت کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ زمین پر چرچا بعد میں ہوتا، زمین پر شہرہ بعد میں ہوتا ہے، زمین پر نام بعد میں لیا جاتا ہے، پہلے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا، جبرائیل اس سے محبت فرماتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب آسمانوں پر اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، آسمانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے اسے جاننے لگتے ہیں، پہچاننے لگتے ہیں، آسمان میں اس کی ولایت کا شعرہ ہوتا ہے، اس کی ولایت کا چرچا ہوتا ہے، پھر جو ہے زمین پر اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب یہی تو فرما رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96، پارہ 16 اور 16ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ سورہ مریم کی آیت، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی، یہاں لفظ رحمان ہے کہ رحمان ان قریب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے نا، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت، ان کی ولایت کا شہرہ، ان کی ولایت کا چرچا جو ہے لوگوں میں عام فرما دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا آپ حضرات کو کہ جو ولی ہوتا ہے اس کی ولایت کا چرچا پہلے کہاں پر ہوتا ہے؟ بولیے، پہلے کہاں ہوتا ہے اس کا چرچا؟ آسمانوں پر۔ پہلے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، پھر جبرائیل کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، پھر فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پہلے آسمانوں پر اس کی ولایت کا چرچا ہوتا ہے، پہلے آسمانوں پر اس کی ولایت کا شہرہ ہوتا ہے، پھر زمین والوں کو خبر کی جاتی ہے، پھر زمین والوں کو بتایا جاتا ہے، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کی جاتی ہے۔ اور جو خوش عقیدہ مسلمان ہے، ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نیکوں کی صحبت اختیار کی، عقائد کا معاملہ درست ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں صحبت بھی اچھی ہونی ضروری ہے اور عقائد کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کیسے محبت پیدا ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، حضرت میرا محی الدین غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے سال ہو گئے دنیا سے وصال فرمائے ہوئے، کتنے عرصے ہو گئے؟ 8 صدیوں سے زیادہ، 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مجمع میں موجود ہو، ایسا لگتا
یہ شہرت کیسے، یہ شہرت کیسے، یہ چرچا کیسے؟ صدیاں بیت گئی، بڑے بڑے بادشاہ دنیا لے آئے، خدائی کا دعویٰ کیا، زمین پر حکومت کی، ساری دنیا پر بھی کچھ لوگوں نے حکومتیں کی، برسہ برس تک جن کے نام کے سکے چلتے رہے، آج وہ زیر زمین ہے، خاک کے نیچے ہے، دنیا جانتی رہی کہ ان کی قبریں کہاں ہے، لوگوں کو نہیں پتا ان کی قبریں کہاں ہے، اور کوئی بندہ جو ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے بھی حاضر نہیں ہوتا۔ ہاں، جنہوں نے حکومت کی نا، کوئی پہچانتا بھی نہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، لیکن جنہوں نے لوگوں کے جسموں پر نہیں روحوں پر حکومت کی، باطنی حکومت جنہیں اللہ نے عطا فرمائی، لوگوں کے دلوں پر جن کی محبت تھی، صدیاں بیت گئی، سرکار پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چرچا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ چرچا جو ہے یہ ہمارے آپ کے کرنے سے نہیں، یہ عرش و کرسی لوح و قلم کے مالک نے ان کے ذکر کو عام کر رکھا ہے، ان کا تذکرہ جو ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی فرما رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا شرک ہو رہا ہے، یہ سنی مسلمان یہ جب دیکھو کبھی 12ویں، کبھی 11ویں، کبھی 6ٹھی، کبھی لنگر، کبھی فاتحہ، کبھی نیاز، کبھی عرس، یہ کرتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو تب اللہ کے ذکر سے زیادہ یا غوث یا غوث یا غوث کی صدا جاری کرتے ہیں، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، یا داتا حج میری، یہ ولیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ شرک بہت ہو رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں شرک بہت ہو رہا ہے، یہ اتنے لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کی طرف چلے گئے، تو پھر عبادت کون کرے گا؟ عبادت کرنے والے تو کم ہو گئے، پھر عبادت کون کرے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ قیام کون کرے گا؟ رکوع کون کرے گا؟ سجود کون کرے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے نا، الزام لگایا جاتا ہے کہ اللہ کو خبر نہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے نا، ہر ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے، رب کو نہیں پتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ جو ہیں یہ محی الدین عبد القادر جیلانی کی جو ہے 11ویں کرتے ہیں، ماننے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، فالوورز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، 11ویں بڑھتی ہی جا رہی ہے، لنگر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نیازیں بڑھتی ہی جا رہی ہے، لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، بغداد کی طرف، نجف اشرف کی طرف، اجمیر معلیٰ کی طرف، بریلی کی طرف، یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ چھوچا مقدسہ کی طرف۔ یہ تو مجھ سے زیادہ یہ میرے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کا عرس، یہ ان کی 6ٹھی، یہ ان کی 11ویں، یہ ان کی 12ویں کر رہے ہیں۔ رب کو علم ہے کہ نہیں؟ بولیے، رب کے علم میں ہے نا یہ بات؟ رب کے علم میں ہے نا یہ بات؟ تو پھر رب تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کیوں نہیں فرماتا کہ یہ زمین والے تو بھاگ رہے ہیں، کم سے کم آسمان والے تو رکو، ہاں تم روکو، آسمان والوں کو، فرشتوں کو روکو، میرے بندوں کو روکو کہ یہ میرے غیر کی طرف نہ بھاگیں۔ وہ جو اصول ہے نا وہ کہ اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل سے وہ فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا، تم بھی کرو۔ یہ اصول قیامت تک رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ یہ قیامت تک یہ اصول جاری رہے گا، جب تک ولایت بڑھتی رہے گی یہ اصول بھی جاری رہے گا، اعلانات ہوتے رہیں گے۔ تو رب کو نہیں خبر ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں یہ بھاگ رہے ہیں ادھر، تو یہ محبت جو ہو رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، رب حضرت جبرائیل سے کیوں نہیں فرماتا کہ یہ محبت لوگوں کے دلوں سے فلاں کی نکال دو، روکو لوگوں کو؟ نہیں، اس سے شرک نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے شرک نہیں ہوتا، رب کی ربوبیت، رب کی وحدانیت کا اقرار و اعلان ہوتا ہے، رب کی وحدانیت کا پرچار ہوتا ہے۔ شرک
اس کی ربوبیت کا، اس کے ایک ہونے کا، وحدہ لا شریک ہونے کا پرچار ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت جو ہے رب کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے۔ اپنے آپ کوئی کسی سے محبت، وقت کی قلت ہے ورنہ میں اور جو ہے دلائل کے ساتھ آپ کو، اور دلائل قرآن و حدیث کے ہمارے سامنے ہے، اور دلائل سے ثابت کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ یار وہ میرا فلاں جو بندہ ہے تم اس کا ذکر کرو، تم اس کے جلسے کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک مقرب بندے کی محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا، جو اس کے محبوبین سے محبت کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ کتنے؟ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد دماغ میں بات آئی کہ چلو اب بہت ہو گیا، اب توبہ کر لینا چاہیے، ہے نا، موت کا بھروسہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کو مار دیا ہے میں نے، اب توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا، کسی سے پوچھ لیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہوگا اس میں سے کوئی، وہ کہنے لگا کہ تو تو بڑا ظالم، 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اب تجھے توبہ کا خیال آیا، تو جہنم میں ڈالا جائے گا، تیری توبہ نہیں قبول ہونے والی، بہت بڑا قاتل ہے، تو نے اللہ کے اتنے سارے بندوں کو ظلم سے مارا ہے، قتل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات ہے تو یہ گنتی ادھوری کیوں، شتک ہی پورا کر دیتا ہوں، ہے نا، یہ 99 جو ہے نا یہ کچھ ادھورا پن ہے، سینچری پوری کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا تو رہے گا کہ ورلڈ ریکارڈ بنایا، اس کو بھی اٹھا کر قتل کر دیا، جب تو بھی جا واپس گھر۔ پھر تھوڑے دن کے بعد خیال آیا کہ اب تو 100 قتل کر دیا، اب تو توبہ کر لینی چاہیے، اب نکلا گھر سے، پھر کسی سے پوچھا تو کہنے لگا جا یہ فلاں قریب میں بستی ہے نا، وہاں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، اسی کے پاس چلا جا اور اس کے ہاتھوں پر توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تجھے معاف کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے چند قدم اس نے صرف چلے تھے، موت کا فرشتہ پہنچا، روح قبض کر دی، روح قبض کرنے کے بعد اب جنت کے فرشتے بھی پہنچے، جہنم کے فرشتے بھی پہنچے۔ بخاری سے بتا رہا ہوں، دونوں پارٹی کے فرشتے پہنچے، جنت والے کہتے ہم جنت میں لے جائیں گے، جہنم والے کہتے تھے جہنم میں لے جائیں گے۔ جھگڑا ہوا دونوں گروپ میں، فیصلہ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ جنت والے کہتے تھے مولا تو جانتا ہے کہ یہ توبہ کرنے چلا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جہنم والے کہتے تھے کہ رب تو جانتا ہے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، لہذا اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم جہنم میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ رب نے فیصلہ فرمایا کہ ایک کام کرو، جاؤ اور زمین کو ناپو، میٹر لو، ناپو زمین کو، اور دیکھو کہ اس نے کتنے قدم اپنے گھر سے میرے ولی کی طرف بڑھائے ہیں۔ اگر 2 حصے کرو زمین کے، آدھے سے زیادہ چل چکا تھا تو جنت میں لے جاؤ، آدھے سے کم چلا تھا تو جہنم میں ڈال دو۔ میرے آقا فرماتے چند ہی قدم وہ چلا تھا، لیکن جب فرشتے گنتی کرنے کے لیے پہنچے تو رب نے زمین کو حکم فرمایا کہ سمٹ جا، زمین کو حکم فرمایا سمٹ جا، 100 لوگوں کا قتل کیا، اس کے قتل کو دیکھوں یا محبوب کو دیکھوں، یہ جس کی طرف جا رہا تھا، لہذا زمین سمٹ جاتی ہے اور 100 لوگوں کا قاتل بخش دیا جاتا۔ یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل آقا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے یہ امت کو بتایا اور پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کے 100 لوگوں کا قاتل اگر کسی ولی کی طرف چند قدم چلے تو بخشا جا سکتا ہے، اور پھر جن کے دلوں میں نبی کی آگ کی محبت ہو، نبی کے اصحاب کی محبت ہو، زہرا کے شہزادوں کی محبت ہو، غوث پاک کی محبت ہو، اور اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہا تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، بد عملی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ہم تو اب بخش دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کی محبت میں سرشار ہو کر آپ جلوس کرتے ہیں، جن کے لنگر کرتے ہیں، جن کی چھٹی اور 11 بھی بناتے ہیں، ان کے سچے چاہنے والے بن جائیں، ان
والے بن جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے ہیں، تہجد کے ساتھ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ تو جو سرکار غوث پاک کا چاہنے والا ہوگا، دن میں تو یا غوث کرتا رہے اور فجر سے لے کر عشاء تک غائب رہے، ہے نا، تو یہ چاہنے والا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو چاہنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سچے عقیدت مند اور فالوور بن جائے۔ باقی جو گفتگو ہے وہ اگلے ہفتے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔